والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی تھی، اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئیں، اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ اور پورے کامیاب ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک جو لوگ کفر پر باضد ہیں، ان کے حق میں آپ کا ڈرانا اور نہ ڈرانا برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ گویا غیب پر ایمان ہی کی مزید تشریح و توضیح ہے۔ قرآن مجید پر تو تفصیلی ایمان مطلوب ہے، یعنی قرآن نے گزشتہ یا آئندہ کی جن باتوں کی خبر دی ہے ان کا یقین کرنا، جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے ان کو حلال، اور جن کو حرام قرار دیا ہے ان کو حرام سمجھنا بھی مومن ہونے کے لیے ضروری ہے۔ قرآن مجید کے کسی مستحب حکم کا انکار بھی باعث کفر ہے، لیکن پہلی آسمانی کتابوں پر اجمالی ایمان کافی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء پر یہ کتابیں نازل فرمائی تھی، اس کا یقین کریں۔ البتہ موجودہ حالات میں یہ کتابیں جن مضامین پر مشتمل ہیں، چونکہ ان میں بہت کچھ تبدیلی اور ملاوٹ ہو چکی ہے، اس لیے تنہا ان پر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ سورۃ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگی گئی تھی۔ سورۃ بقرہ کے شروع میں بتایا گیا کہ قرآن مجید اسی دعا کا جواب ہے اور انسانیت کے نام اس کے خالق و مالک کا ہدایت نامہ ہے۔ پھر چند اوصاف کا ذکر کر کے وضاحت فرما دی گئی کہ یہ ہدایت یافتہ ہونے کی صفات و علامات ہیں۔ فلاح کے معنی عربی زبان میں ہر نوع کی بھرپور کامیابی کے ہیں۔ کامیابی و کامرانی کے لیے عربی زبان میں اس سے بڑھ کر کوئی لفظ نہیں، پس گویا ایمان اور ہدایت میں صرف آخرت کی ہی نہیں بلکہ دنیا کی کامیابی و کامرانی بھی مضمر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے اس کی تفسیر اتبعوا علی الکفر منقول ہے، اس لیے اس کا ترجمہ کفر پر باضد ہونے سے کیا گیا ہے، یعنی بہت سے کافروں کو ایمان کی توفیق ہوگی، لیکن ابو جہل، ابو لہب اور اس طرح کے لوگ جو دیدہ دانستہ حق کو قبول کرنے سے انکار کر رہے تھے اور سچائی کو جان لینے کے باوجود کفر پر ضد تھے، ان پر دعوت و تبلیغ کی کوشش کامیاب ثابت نہ